1939 کا وارسا، ایک خوبصورت شہر جہاں ہر گلی میں موسیقی گونجتی تھی، اور انہی گلیوں میں چلتا تھا وادسوف شپلمین، ایک نوجوان پیانسٹ جس کی انگلیوں میں جادو تھا۔ اس کا خواب تھا کہ پوری دنیا اس کی موسیقی سنے، لیکن تاریخ نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ ستمبر 1939 وارسا پر جرمن حملہ ہوا اور ہر ساز خاموش ہو گیا۔ وہ دن تھا جب خواب ختم ہوئے اور زندہ رہنے کی جنگ شروع ہوئی۔ وارسا کی سڑکیں اب فوجی جوتوں کی آواز سے گونجنے لگیں، ہر چہرے پر خوف، ہر قدم پر پابندی۔ وادسوف اور اس کا خاندان بھی انہی لاکھوں یہودیوں میں شامل تھے جنہیں ایک دن وارسا کے گھیٹو میں قید کر دیا گیا۔ ایک مکمل شہر صرف یہودیوں کے لیے، مگر نہ روٹی، نہ دوا، نہ امید۔ وادسوف کا پیانو چھن چکا تھا، اب وہ گلیوں میں بچوں کے لیے ہارمونیم بجاتا تھا، صرف کچھ سکے کمانے کے لیے۔ گھیٹو کا ہر دن ایک سوال بن گیا تھا، آج کون زندہ بچے گا؟ پھر ایک دن اعلان ہوا، سبھی یہودیوں کو ٹرینوں پر سوار ہونا ہے، کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وادسوف اپنے خاندان کے ساتھ آخری بار لائن میں کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، ماں کا جملہ، بیٹا، ہار مت ماننا۔ ٹرین کا دروازہ بند ہوا، سیٹی بجی، اور وادسوف کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک لمحہ، ایک پولیس والے کا اشارہ، اور وہ قافلے سے نکال دیا گیا۔ باقی سب کبھی واپس نہیں آئے۔ اب وہ نہ کسی کا بیٹا تھا، نہ بھائی، بس ایک سایہ جو اجنبیوں کے درمیان چھپ کر سانس لے رہا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی، اب قبر جیسا خاموش تھا۔ دن رات چھپ کر جیتے ہوئے وہ صرف سانس لینے کا نام زندگی سمجھنے لگا۔ اس کے آس پاس صرف ملبہ تھا، اور دل میں ماں کی آخری آواز، بیٹا، ہار مت ماننا۔ جنگ زور پکڑ چکی تھی، اور وادسوف ایک کھنڈر میں بغیر کسی آواز کے جیتا رہا۔ نہ پانی تھا، نہ کھانا، اور نہ کوئی انسان جس سے دو باتیں کر سکے۔ بے آواز فضا میں صرف ایک شے باقی تھی، اس کے اندر کی موسیقی، جو اب بھی زندہ تھی۔ جب بھوک ستاتی، وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں چپین بجاتا، اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ بعض راتوں میں وہ صرف اس امید پر سوتا تھا کہ صبح شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اور معجزے کسی نہ کسی شکل میں وقت پر آ ہی جاتے ہیں۔ ایک سرد شام، وادسوف ایک نئے مکان میں چھپا بیٹھا تھا، خالی، سنسان اور ٹھنڈا، جیسے موت کا انتظار ہو۔ پھر اچانک نیچے دروازہ کھلا، بوٹوں کی آواز، نازی وردی۔ وادسوف کی سانس رک گئی۔ وہ جانتا تھا یہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے، مگر اس افسر نے نہ گولی چلائی، نہ چیخا، صرف اتنا پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وادسوف نے انگلیاں کی بورڈ پر رکھیں اور بجا دیا چپین کا نوحہ۔ اس دن موسیقی نے ایک جان بچائی۔ دن گزر گئے، پھر ہفتے، اور ایک دن توپوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ وارسا آزاد ہو چکا تھا، مگر شہر زندہ نہ بچا تھا۔ وادسوف، جو کبھی موسیقی کی محفلوں کا ستارہ تھا، اب ملبے میں ایک سایہ بن کر چل رہا تھا۔ نہ ماں، نہ باپ،
نہ بھائی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسے یاد آیا وہ جرمن افسر جس نے نہ صرف جان بخشی بلکہ انسانیت کی ایک آخری مثال دی۔ زندہ رہنا ایک جنگ تھی اور واتسوف وہ جنگ جیت چکا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے زخم ہمیشہ کے لیے دلوں میں رہ گئے۔ واتسوف واپس اس دنیا میں آیا جہاں زندگی دوبارہ سانس لے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ پیانو بجایا اور دنیا نے سنا، ہر نوٹ، ہر دھن۔ اس کے دکھ، اس کی خاموش چیخیں بن گئیں۔ جس افسر نے اس کی جان بچائی وہ جنگ کے بعد قید ہو گیا۔ واتسوف نے اس کے لیے آواز بلند کی مگر وہ کبھی رہا نہ ہو سکا۔ مگر وہ دونوں، ایک یہودی موسیقار اور ایک جرمن فوجی، انسانیت کی ایک کہانی بن گئے۔ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن انسانیت کی موسیقی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔